انگریزوں کی لڑائیاں ہوں یا آج کا پرامن معاشرہ، سب کچھ ہماری غزل میں موجود ہے۔ یہ غزل دکن کے محل میں پہنچی تو قلی قطب شاہ بنی، فقیر کی کٹیا میں پہنچی تو ولی اورنگ آبادی بنی، اور یہی غزل جب عنبر اور عود کی خوشبوؤں سے لکھی گئی تو سراج اورنگ آبادی بنی۔ جب یہ دہلی میں آئی اور آنسوؤں سے لکھی گئی تو میر تقی میر بنی۔ جب فلسفیانہ نشے میں ڈوبی تو غالب بنی، مکر شاعرانہ کا لبادہ اوڑھا تو مومن بنی، قصیدے کا آہنگ لیا تو ذوق اور سودا بنی۔ اور پھر جب لکھنؤ ہجرت کر کے آئی تو پھر یہی غزل جب انیس کے حزن و ملال میں ڈوبی تو پھر غموں میں ڈوبی تو انیس بنی۔ سپاہیانہ تیور اپنایا تو آتش بنی، اصلاح زبان کا رخ اپنایا تو ناسخ بنی۔ جب فلسفیانہ افکار کو بامقصد بنایا تو علامہ اقبال بنی۔ انقلاب کا نعرہ پیش کیا تو جوش ملیح آبادی بنی، اور جب کاکوری کے کبابوں کے مسالے کا تڑکا لگا تو مخمور کاکوروی بنی۔ لکھنؤ کا احتجاج بنا تو سیف بابر بن گئی، پھر گنگا جمنی روایتوں کے راستے پہ چلی تو سنجے مصرا شوق بن گئی۔ عشقیہ لہجے کی لطافت میں ڈلی تو صبا بلرام پوری بن گئی، اور رباعیوں کے افکار اور فن میں ڈوبی تو ناز پرتاپ گڑھی بن گئی۔ نظموں کو غزل میں تحلیل کرنے کا باشعور کام کیا تو طارق قمر بن گئی، روہیلوں کے تیور کو ترنم دیا تو پھر خورشید حیدر بن گئی، اور تنزیہ لطف میں ڈھلی تو پھر سندر مالیگامی بن گئی۔ عورت کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں اتری تو شیاما سنگھ سبھا کہلائی۔ عصری اوصاف سے مزین ہو کے باوقار لہجے میں ڈھلی تو واصف فاروقی بنی، اور خودداریوں کا غالب کے گھرانے سے رشتہ جوڑ دیا تو عورت کا وقار اور خودداری بن کے انا دہلوی کہلائی، اور 21ویں صدی کی پہچان کے طور پہ گیت کی آمیزش کے ساتھ پوری دنیا میں اپنا جادو جگایا تو منظر بھوپالی بنی، اور عنبر و عود کی خوشبوؤں کو دوبارہ نیا لہجہ دیا تو پروفیسر وسیم بریلوی بنی۔ خواتین و حضرات، یہ تالیاں ذرا یہ پتہ چل جائے کہ لکھنؤ کا یہ جشن لکھنؤ شروع ہو چکا ہے۔ یہ 2018 کا لکھنؤ مہوتسو اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد جشن لکھنؤ کا مشاعرہ پروفیسر آصفہ زمانی اور سید رضوان کی تمام تر محنتوں اور کاوشوں کا منہ بولتا اور ان کی ٹیم کا منہ بولتا آئینہ۔ لکھنؤ میں یہ مشاعرہ منعقد ہے۔ لکھنؤ اشاروں کا شہر ہے، لطافتوں کا شہر ہے، خوشبوؤں کا شہر ہے، پھولوں کا شہر ہے۔ یہاں محلوں کی گلیوں میں جنت کے فرشتوں کے پتے ملتے ہیں، یہاں چمیلی کے ہلکے سے پھول کی خوشبو سونگھ کے زکام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ لکھنؤ ہے جہاں عورتیں بات بات میں شعر کہتی ہیں، جہاں کی عورتوں نے شعر کہا، بلبلو غل نہ کرو میرے صنم سوتے ہیں، تم تو اڑ جاتی ہو وہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں۔ یہ وہ لکھنؤ ہے جہاں سوال کے طور پہ کہا گیا، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر، اور ادھر سے جواب میں لکھا گیا، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر پہ ہی نامے لکھے ہوں، پر گرے دیوار پر۔ یہ وہ لکھنؤ ہے جہاں ہر موقع پہ شعر کہا گیا، ہر محل پہ شعر کہا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اسی لکھنؤ میں ٹنڈے کی کبابی کے پاس جب ہم گئے تو شعر ملا، قضا کے بعد بھی دم کو نکلتے دیکھا ہے، قضا کے بعد بھی دم کو نکلتے دیکھا ہے، کباب سیخ کو کروٹ بدلتے دیکھا ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو سیخ کباب تک کاکوری کے بغیر ہم لکھنؤ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر کاکوری میں جب مصرع لگایا گیا کہ صاحب کباب شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، یہ ہوا تضمین کون کرے؟ تو پھر ایک شاعر نے بڑھ کے کہا، کسی کے آتے ہی ساقی کے ہوش ایسے اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ شعر کیمرے کو پسند آ گیا، 2-4 تصویریں بھی ہو گئیں۔ جب ہم کاکوری تک پہنچیں گے
تو ڈاکٹر فرقان علی مخمور کا کوروی، ظاہر سی بات ہے سیخ کباب بھی اسٹارٹر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لکھنؤ کی روایت ہے، پہلے میزبان آتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مسودات کو جس خوبصورتی سے چھاپتے ہیں، مگر اسٹارٹر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھوک کی خواہش کم ہو جائے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اسی کو اختصار کہتے ہیں اور اسی کو ہندی میں سنکھیپ کہتے ہیں اور اسی کو مختصر کہتے ہیں۔